السلام علیکم دوستو آج ہم جس بیماری پر بات کریں گے اس کا نام ہے تھیلیسیمیا۔ تھیلیسیمیا اصل میں ایک موروثی بیماری ہے۔ یہ خاندانوں میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ پہلے باپ کو بیٹے کو بیٹی کو نسل در نسل چلنے والی بیماری ہے۔ اس میں اصل میں خون کے سرخ ذرات جو ہوتے ہیں وہ جسم میں کم بنتے ہیں، ضرورت کے مطابق نہیں بنتے، جس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ خون کے سرخ ذرات جسے RBCs کہا جاتا ہے، یہ ہڈیوں کے گدے میں بنتے ہیں۔ اس بیماری میں اصل وجہ جو ہوتی ہے وہ ہڈیوں کے گدے میں پائے جانے والا نقص ہوتا ہے۔ اس نقص کی وجہ سے RBCs کم بنتے ہیں اور آہستہ آہستہ مریض خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی تکلیف کو ہم تھیلیسیمیا کہتے ہیں۔ اس تکلیف میں مبتلا مریض ہوتے ہیں، انہیں چند دنوں کے بعد بھی خون لگایا جاتا ہے تاکہ وہ زندگی کی دوڑ کو آگے چلا سکیں۔ تھیلیسیمیا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تھیلیسیمیا مائنر اور ایک تھیلیسیمیا میجر۔ پہلی قسم کے مریض کو خون لگانے سے عموماً وہ بچے رہتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کے مریض کو خون لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ اس میں چند ہومیوپیتھی ادویات مریض کو خون لگوانے کے فوراً بعد دی جاتی ہیں تاکہ حالات آہستہ آہستہ بہتری کی طرف مائل ہوتے رہیں، اور پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی ادویات سے جو خون لگوانے کا دورانیہ تھا وہ کچھ کم ہوا کہ نہیں۔ اس حوالے سے پھر دوا اور خون، یعنی کہ دوا کی مقدار یا دوا کی سلیکشن جو ہوتی ہے وہ تبدیل کر کے اور خون کو بھی تھوڑا سا ڈیلے کر کے دیکھا جاتا ہے کہ جسم میں بننے والا خون پراپر بن رہا ہے یا کہ نہیں۔ اس میں سب سے پہلی دوا جو استعمال ہوتی ہے وہ تھیوسینم ہے، اور اگر اسے ہم چھوٹی طاقت میں اس تکلیف کے لیے استعمال کریں تو یہ ریڑھ کی ہڈی کی سل جو ہوتی ہے جسے ہم TB کہتے ہیں، اگر ریڑھ کی ہڈی کی TB ہو اور ساتھ خون کی کمی ہو تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ تھیوسینم چھوٹی طاقت میں یہ ریڑھ کی ہڈی میں اگر TB کا عنصر موجود ہو تو یہ دوا اس حالت میں کہ TB کا عنصر موجود ہے اور ساتھ ساتھ خون کی کمی ہے تو پھر ہم تھیوسینم کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکسس، مریض کو خون لگنے کے بعد اگر یہ دوا دی جائے تو آئندہ خون لگنے میں جو وقت ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وقفہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر مریض کو ہر 15 دن کے بعد خون لگایا جاتا ہے تو یہ بڑھ کا وقفہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 1 ماہ تک چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ خون کو ڈیکمپوز ہونے سے محفوظ رکھتی ہے، یعنی کہ خون جو جسم میں موجود ہوتا ہے اس کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے، اور اس وجہ سے پھر خون جو ہے وہ زیادہ دیر تک جسم کے اندر رہتا ہے اور محفوظ حالت میں رہتا ہے اور مریض شفا کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فاسفورس کے مریض کی جلد یرکان کے مریضوں کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں پیلا پن آ جاتا ہے، اور یہ بھی خون کو زیادہ دیر تک جسم میں محفوظ رکھتی ہے، آرگنائز رکھتی ہے، اور اس وجہ سے خون کی کمی نہیں ہوتی اور مریض کو خون لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد ہے کلکیریا آرس۔ یہ بھی اگر چھوٹی طاقت میں استعمال کروائی جائے تو یہ ہیموگلوبن کو بہت جلد بڑھا دیتی ہے، اور جب ہیموگلوبن بڑھتی ہے تو پھر خون کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ پلمبم میٹیلکم،
یہ بھی خون کے سرخ ذرات آر بی سیز کو بہت تیزی سے بڑھاتی ہے، اور اس کے مریض کی جلد بھی زردی مائل ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس کی پہچان ہے کہ مریض کی ٹانگوں میں کڑن پڑ جاتے ہیں، کریمپس ہو جاتے ہیں، اور اس کے جسم کے مختلف اعضاء میں پھڑپڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم ان علامات کی بنیاد پر پلمبومیٹ کا استعمال کریں تو یہ بھی خون کی کمی کو روکتی ہے اور مریض کو شفا کی جانب گامزن کرتی ہے۔ ایک دوا ہے نیٹرم کاکوڈل۔ اگر یہ بھی چھوٹی طاقت میں استعمال کروائی جائے تو یہ آر بی سیز کو اتنی جلدی گرو کرتی ہے کہ ان کی تعداد کو دن دگنا اور رات چگنی ترقی جیسے کہتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ اس کی مقدار بڑھاتی ہے، اور اس وجہ سے جسم میں ہونے والی خون کی کمی سے انسان محفوظ رہتا ہے اور تھیلیسیمیا سے شفا پا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دوا ہے ایسڈ بیوریٹیکم یا بیوریٹیکم ایسڈ۔ یہ خاص طور پر تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے، کیونکہ اگر تھیلیسیمیا کے مریضوں کو پنڈلیوں میں درد ہو، کمزوری محسوس ہوتی ہو، اور ساتھ ساتھ خون کی کمی بھی ہو تو ایسڈ بیوریٹیکم بہترین کام کرتی ہے۔ دوستو، یہ چند ادویات تھی تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے جن کی وجہ سے ہم انہیں شفا کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایلوپیتھی میں اس کا علاج ممکن نہیں۔ ہومیوپیتھی میں نے چند ادویات بتائیں، اس کی وجہ سے ہم ہومیوپیتھی میں تھیلیسیمیا کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن ایلوپیتھی میں صرف ہم ٹیمپریری طور پر مریض کی تھوڑی سی مدد کر سکتے ہیں، لیکن علاج نہیں۔ لیکن ان کی ادویات کے استعمال کی وجہ سے مریض کو نئی زندگی ملتی ہے، اس کو جو ان کے ہڈیوں کے گدے میں جو نقص ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے، اور انسان پراپر نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔